آخری بات کہنا چاہتا ہوں، باتیں اور بھی کہی ہے، آخری بات کہنا چاہتا ہوں، یہ باتیں میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جیسا کہ ہمارا ماحول ارد گرد کا بن گیا، آپ نے دیکھا ہوگا، اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا، کچھ عرصے سے 2-3 دن سے حیدرآباد وغیرہ کے اندر سندھ پشتون کے فسادات میں 10 دفعہ آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں۔ عید سے پہلے کے خطبے بھی میرے اسی پر تھے۔ اسلام عصبیت کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا، لا فضل لعربی علی اجمین ولا اعجمین علی عربی ولا احمر علی اسودا ولا اسودا علی احمر۔ اور کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں نہ تم عرب ہو، نہ تم عجب ہو، نہ تم سندھی ہو، نہ تم بلوچی ہو، نہ تم پنجابی ہو، نہ تم افغان ہو، نہ تم ایرانی ہو۔ اسلام کی نظر میں تم سب ایک جسد واحد ہو، ایک جسم کی طرح ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا جیسے اس جسم کے اندر سر میں درد ہوتا ہے، پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر ایک بھائی پر ظلم ہو دوسرا مظلوم کے لیے کھڑا ہو جاتا، لیکن ہم وہی زمانہ جاہلیت کی عصبیت اور قوم پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی واقعہ ہوا ہے اس کی تحقیقات کرائی جائے، اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائے اور مجرموں کو سزا دی جائے۔ اگر کوئی ہوٹل سے مفت کھانا کھاتا ہے اس کی سزا یہ نہیں کہ آپ قتل کر دے، اور اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی بھی یہ سزا نہیں کہ پورے قوم کو در بدر کر دو، اس کے بدلے میں کسی اور کو مارو۔ حضور نے فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیت او قاتل علی عصبیت او مات علی عصبیت۔ اے لوگو، جو لوگ قوم پرستی کی طرف بلائے یا قوم پرستی کے لیے لڑے یا قوم پرستی پر مرے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ من مات علی عصبیہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ اور جو قوم پرستی کے نام پر مرا، جو تعصب اور قومی تعصب اور عصبیت کے نام پر مرا، وہ مشرکین مکہ کی موت مرا، جہالت کی موت مرا۔ اسلام کے اندر کوئی اگر اسلام کو ایک طرف بھی رکھ لے، ہمارا ملک کس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں صرف سندھی سکون سے رہیں گے، یا بلوچی سکون سے رہیں گے، یا پنجابی سکون سے رہیں گے، یا افغانی نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے جس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا وہ بنیاد دو قومی نظریہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کافر چاہے اس کا تعلق کسی ملت کے ساتھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ انگریز ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ بت پرست ہو، الکفر ملت واحدہ، کافر ایک قوم ہے۔ اور دوسرا مسلمان، چاہے وہ افغان ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ ترکی، دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان بستا ہو، وہ ایک الگ قوم ہے۔ ہم ان کے لیے ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکے۔ تو یہ ملک کسی خاص قوم کا نہیں ہے، بلکہ یہ ملک ہر قانون کے دائرے میں رہ کر جو اس ملک کے اندر رہ رہے اس کا یہ ملک ہے۔ آپ نے جب ساتھ دینا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کس کا ساتھ دینا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے۔ کس کا ساتھ دینا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ قوم پرستی، بولو قوم پرستی کا ساتھ ہے؟ کبھی قوم پرستی کہ یہ سندھی ایک اس بنیاد پر سندھی کا ساتھ، یہ بلوچی اس بنیاد پر، یہ پٹھان ہے، نہیں۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ ظالم ہے سب سے پہلے اس کو گریبان سے آپ پکڑے اور قانون کے کٹہرے میں لے کر آئے۔ تو اس لیے اپنے آپ سے بھی یہ نفرتیں ختم کر دیں، اور آپ کے یار دوستوں میں بھی جو ہو انہیں بھی بتلائے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اسلام جس چیز کو مٹانے کے لیے آیا تھا تو آج انہی میں لگا ہوا ہے۔ کس طرف جا رہا ہے؟ نہ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ملک کے قانون کا اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آگے بھی لوگوں کو بتائیں کہ نہیں بتائیں گے؟ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔